بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ناظرین، ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لیں، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کرو، درد دور ہو جاتا ہے۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ ایک کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیتیں جمع ہو جائیں، اللہ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے وہ ڈرتا ہے اللہ اس کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ ناظرین، بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جلد کو اور جڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بخار کی حالت میں شرمگاہ کو ٹھنڈے پانی سے دھو لینے سے بخار میں آرام آئے گا۔ غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بالوں کی افزائش کم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اجوا کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ ناظرین، جو لوگ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ چکھ لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں اور رگوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت اہم ہے۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح کے ناشتے میں جامن کھا لیں، غذا جلدی ہضم ہوگی اور ان کا معدہ مضبوط رہے گا۔ رات کے کھانے کے بعد گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ تعالی بدہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ داڑھی کے بالوں کو گرنا یہ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کرے۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوتے۔ بدہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھاؤ۔ سونے سے قبل اسپغول کا چھلکا استعمال کرو یا نیم گرم پانی پی لو، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوگے۔ سر پر دانے نکلنے لگیں تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔
ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیمبو چاٹ لو، بیماری دور ہو جائے گی۔ لیمبو پر نمک لگا کر دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوں ان کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہوتی ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، رسول اللہ نے فرمایا، قبر آخرت کی منزل ہے، اگر وہ اس منزل پر نجات پا گیا تو اس کے بعد کی منزلیں آسان ہوں گی، اور یہاں اگر اس نے نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے سخت ہیں۔ اور کہنے لگے، رسول اللہ نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ اور کوئی ہولناک چیز نہیں دیکھی۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ ایک سیب کھا لیا کرو، پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے پیدائشی کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلا دیا کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ چہرے پر داغ دھبے ہوں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ اگر بال گرتے ہیں یا سفید ہو جائیں تو پیاز کا رس میں سرسوں کا تیل ملا کر لگا لو۔ کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیمبو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت با میں اضافہ ہوتا ہے۔ رات کو جلدی سونے اور صبح جلدی اٹھنے سے ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ روزانہ صبح نہار منہ بھیگی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 5 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ غیر ضروری بالوں کی ہر ہفتے صفائی کرنے سے بالوں کی نشوونما رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑھوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے کے استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہوتے ہیں۔ انار دانے کی چٹنی روزانہ کھانے میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور ہاضمہ درست رہتا ہے۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، رات کو آلو کم سے کم استعمال کیا کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ اگر دل کی گھبراہٹ دور کرنی ہے تو سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ناظرین، پودینے کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی حسیں تیز ہوتی ہیں۔ زنگ شدہ چیزوں کے اوپر لیمبو رگڑنے سے زنگ دور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی چھائیاں دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی کا ماسک بہترین علاج ہے۔ اگر ماہواری کا درد ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں تلوں کا تیل استعمال کرو۔ زیرہ کھا لینے سے جوڑوں کے درد میں افاقہ ہوتا ہے اور یہ بد ہضمی کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ اگر آپ کو زیادہ بیٹھ کر کام کرنے کی عادت ہے تو کچھ دیر کے لیے چہل قدمی ضرور کر لیا کریں تاکہ جسم میں خون فعال رہے اور کسی بیماری یا ہائی بلڈ پریشر جیسی بیماری کا سامنا نہ ہو۔ روزانہ ایک سیب کھانے کا معمول بنا لو، دل کی گھبراہٹ اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ بلغم کو ختم کرنا ہے تو سر پر زیتون کے تیل کی مالش کرو۔ کبھی بھی اپنے گھر کے فرش پر مت تھوکیں، اس سے ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ سے زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا اور دماغی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ کالے انگور کھانے سے آپ کا رنگ دودھ جیسا سفید اور چمک جائے گا۔
ہر دوسرے دن اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر ضرور پیا کریں، اس سے آپ کا معدہ تندرست رہے گا۔ چہرے پر اگر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے تو چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو رات کو آنکھوں میں سرما لگا کر سو جاؤ۔ نیم گرم پانی پیا کرو، دل کے وال کبھی بھی بند نہیں ہوں گے۔ اگر ہمیشہ کی جوانی چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھا لیا کرو۔ نہار منہ شہد ملا پانی پینے والے بندے کو زندگی بھر معدے کے مسئلے نہیں ہوتے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، لوگ قیامت کے دن کیسے اٹھائے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ننگے پاؤں ننگے بدن۔ میں نے کہا عورتیں بھی اسی طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتیں بھی۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، پھر شرم نہیں آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھے گا۔ جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رک رہے وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگا لیں، بال جھڑنا رک جائیں گے۔ رات کو پودینے کی چٹنی کے استعمال سے نیند کم آتی ہے۔ پیٹ کی تکلیف نہ رک رہی ہو تو پانی میں اجوائن اور کالا نمک ڈال کر پی لیں، درد میں چند منٹوں میں افاقہ ہوگا۔ سٹرابیری کا رس پی لیا کرو، اس سے کینسر جیسی خطرناک بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت منہ دائیں جانب کریں، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دائیں جانب منہ کر کے سونا سنت بھی ہے۔ صبح اٹھ کر آنکھوں پر مساج کرنے سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ زیادہ لہسن کا استعمال وزن کم کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک سے حفاظت ہوتی ہے۔ اخروٹ کا تیل سر میں لگانے سے سر کی جوئیں مر جاتی ہیں۔ کبوتری کا انڈا ابال کر کھانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر وزن بڑھنے لگے یا موٹاپا آنے لگے تو ایک ایسا پھل جس کے استعمال سے پیٹ چند دنوں میں ہی اندر چلا جاتا ہے۔ کچا لیمبو روزانہ استعمال کرو، پیٹ کی چربی پگھل جائے گی اور پیٹ چند دنوں میں ہی اندر جائے گا۔ پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے روزانہ کھانے سے پہلے ایک کھیرا بھی ضرور کھائیں۔ دہی جب بھی کھائیں کسی بھی گرم چیز یا گرم روٹی کے ساتھ مت کھائیں۔ سبزی کو تر و تازہ رکھنا ہے تو پانی میں سرکہ ملا کر پانی سبزی پر چھڑک دیں۔ پاؤں پر وزن ڈال کر کھانا کھانے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد جلدی آتا ہے۔ آنکھوں میں دانے نکل آئیں تو ماش کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، دانے ایک ہی دن میں ختم ہو جائیں گے۔ سوتے وقت دودھ میں روغن بادام ڈال کر پی لو، پرانی سے پرانی قبض بھی ختم ہو جاتی ہے۔ چھینک زیادہ آنے لگے تو سبز دھنیا سونگھو، چھینک آنا رک جائے گی۔ خون میں حرکت پیدا کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک سے محفوظ رکھنا ہے تو مچھلی کھاؤ۔ سر پر روزانہ خالص بادام کے تیل کی مالش کرنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہے یا شدید قبض رہتی ہو تو نہار منہ اسپغول کا چھلکا دہی میں شامل کر کے کھا لیں۔ چہرے پر داغ دھبے آ جائیں تو کریلے کا پانی چہرے پر لگا دینے سے چہرہ صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو یا بدن میں سستی ہو تو دودھ میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کریں۔ بلڈ پریشر کے مریض کبھی ڈالڈا گھی نہ کھائیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سبز الائچی کا استعمال کروائیں۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی اور خوش ہوگے کہ تمہاری تعداد جنت والوں کے چوتھائی ہو؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم خوش ہوگے تمہاری تعداد جنت والوں کی ایک تہائی ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے کہ تمہاری تمام تعداد تمام اہل جنت کا نصف ہوگی۔ ایسا اس لیے کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائے گا اور مشرکین کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کالے بیل کی جلد پر سفید بال یا سرخ بیل کی جلد پر کالا بال۔ ایسی عورت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جس کا مرد اس کی بار بار تعریف کرے۔ اگر کبھی بد ہضمی ہو جائے یا کھٹی ڈکاریں آتی ہوں تو پودینے کا پانی نکال کر شکر اور نمک ڈال کر پی لیں، 1 گھنٹے میں ہی معدے کی صفائی ہو جائے گی۔ سفید پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال ہمیشہ کے لیے گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ شدید نزلہ زکام ہو یا ناک بند ہو تو گڑ کی دھونی لے لو، پیاز کی خوشبو کو سونگھنے سے
دل مضبوط ہوتا ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو پالک کی سبزی مت کھائیں ورنہ درد بڑھ جائے گا۔ پیٹ میں گیس رہتی ہو تو کھانے کے فوراً بعد ایک کھجور کھا لیں۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پینے سے زندگی بھر معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ استعمال کریں، شوگر میں اضافہ نہیں ہوگا۔ شملہ مرچ اور کھیرے کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو نہار منہ روزانہ ایک دانہ کھجور کا کھا لو۔ صبح اٹھ کر نہار منہ گھاس کے اوپر چلا کرو، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔